حضرت عمر ابو حریرہ سے حدیث لیتے تھے. حالانکہ حضرت عمر کا ایک مقام ہے اپنے علم میں، جی ہاں، لیکن ابو حریرہ بھی اپنے پاس بڑے علوم رکھتے ہیں تو وہ ان سے علم لیتے تھے، تو علوم کا لین دین ہوتا تھا، اس لیے علم کو عام کیا گیا اور علم کو آسان کیا گیا. ہاں، اسی وجہ سے ہر شعبے میں وہ علم پہنچا. پھر جب علم کا چرچا ہوا، علم کی رغبت لوگوں میں آئی تو لوگ خود آتے تھے علم لینے کے لیے. عدی بن حاتم آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو شکاری لوگ ہیں، ہمارے کتے بڑے بڑے شکار کرتے، روز کا شکار کرتے ہیں. تو شکار، کتے کے شکار کا کیا حکم ہے؟ ہمارا تو کام ہے رات دن کا، اس کو کھائیں نہ کھائیں، وہ کھائیں تو کس شرط پر کھائیں؟ سوالات آتے تھے. جب سوالات آتے تھے تو پھر ان کی رہبری کے لیے اگر حضور پاس جواب ہوتا تو حضور جواب دیتے، نہیں تو انتظار ہوتا تھا کہ انتظار کرو وہی کا. تو وہی آتی تھی. یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہمارے لیے کیا حلال ہے. پھر شکار کے شرعی مسائل اتارے. ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں میں طلب آئی تو وہ خود پوچھنے کے لیے آئے، سمجھنے کے لیے آئے. ہاں، ایک طبقہ وہ ہے، اسی کو طلبہ کہتے ہیں کہ وہ خود اپنی طلب سے آتے ہیں، پوچھتے ہیں، سیکھتے ہیں، مطمئن ہو کر جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اہل طلب کہلاتا ہے، مگر وہ تھوڑا ہوتا ہے. بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں طلب نہیں ہوتی، اپنے اپنے کاموں میں ہے. ان کو علم کیسے پہنچے؟ کیونکہ علم تو ایک مشترک سرمایہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، کہ علم کسی مخصوص طبقے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بارش کے پانی سے حضور نے اپنے علم کی تشبیہ دی ہے. بارش کے پانی میں کس کا حق نہیں ہے بتاؤ؟ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ بارش تمہارا حق نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے کہ بارش کے پانی میں سب کا حق ہے، کیونکہ سب کی حیات پانی پر موقوف ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، یہ پانی پر سب کی حیات موقوف ہے. ایسے فرمایا مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث، جو علم و ہدایت پروردگار نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے کہ سب کی نجات اسی میں ہے. جیسے بارش کے پانی میں سب کی حیات ہے، پانی نہیں ہے سب کی موت. جتنا بڑا جانور وہ جلدی مرے گا، چڑیا جلدی نہیں مرے گی، کہ بڑا بدن ہے تو بڑا پانی چاہیے. ہم نے دیہاتوں میں جب خشک ہوتی تھی جو بڑے بڑے جانور ہوتے تھے اور اوپر سے سورج کی گرمی اور پانی ہے نہیں تو اوپر منہ اٹھا کر گئے، خشک ہوئی ہے جانور. کیوں کہ اس کو شدت سے پیاس لگتی ہے، اس کا زخم، اس کا جسم بڑا ہے. پانی کی یہ ضرورت کی بات ہے. یہ بدنوں کے لیے، اسی طرح زمین کی ہر چیز کے لیے پانی درکار ہے. ایسے ہی میرے دوستو علم کو اس سے مثال دی ہے کہ مجھے جو علم دے کر بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے. اس بارش کے پانی میں سب کی ضرورت ہے. اسی طرح جو علم مجھے دیا گیا ہے اس میں سب کی نجات ہے، اور کسی علم میں کوئی نجات نہیں ہے، اور وہ نجات کے لیے ہے بھی نہیں. وہ تو ضروریات زندگی کے لیے ہے، اس کو علم نہیں کہتے، وہ تو فن ہے، اسے فنون کہتے ہیں. وہ دنیا کی ترقی کے لیے ہوتے ہیں، اس کو نجات سے، اصلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو دنیا کی ترقی کے لیے ہے اور موت تک کے لیے ہے، اس کے بعد وہ سلسلہ ان کا کچھ نہیں ہے. یہ جو دیا گیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق پہچاننے کے لیے دیا گیا ہے.
اور آپس کے حقوق پہچاننے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دارالعجور بنایا ہے. اس لیے یہاں ان حقوق کی پائیداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم نازل کیا ہے، نہیں تو حقوق کی پائمالی ہوگی. اس لیے علم دین سیکھنا فرض ہو گیا امت پر. خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھاویں، سیکھنے والا بناویں. اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں زندگی کے ہر شعبے کے لیے کیا ہے کہ فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں. یہ شعبے ضرور چلاؤ، عبادت کا شعبہ، لین دین کا شعبہ، حکومتوں کا شعبہ، ہر شعبہ ضرور چلاؤ، لیکن ان شعبوں کو علم سے چلاؤ، اپنی خواہش سے نہیں بلکہ علم سے چلاؤ، تاکہ ان شعبوں میں جن جن کے حقوق متعلق ہیں وہ حقوق پائمال نہ ہو. میں نے جیسے کہا نا کہ ہمارے تعلقات ہیں، ایک دوسرے کے حقوق وابستہ ہیں، ہاں بقائے باہم. یہ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ علم اتارا ہے اور اس کو عام کرنے کے لیے حکم دیا کہ اس کو عام کرو ہر حال میں. ہاں اس میں عقائد کا بھی علم ہے، اعمال کا بھی علم ہے، آداب کا بھی علم ہے، حقوق کا بھی علم ہے، سب عام ہے. یہ دیا گیا ہے اور اس کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کی لیے دعوت دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم آپ کی دعوت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جو علم اترا ہے آپ نے اس کی دعوت دی ہے، اس کا نفع نقصان بھی بتایا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. نماز آئی تو نماز کا طریقہ بتایا، پھر نماز کی فضیلت بتائی. ایسے جو رکن آیا اس رکن کا طریقہ، اس کی فضیلت، اس کے حدود قیود. ایک حج آخر میں رہ گیا تھا کہ اس کے بارے میں ابھی تفصیلات نہیں آئی یا اس کے بعد موقع نہیں تھا حج کرنے کا، تو وہ رکن باقی تھا. اس کے لیے آپ نے دعوت چلائی کہ ہمارے ساتھ حج کرو اور حج کے مناسک کا علم مجھ سے لے لو. اگلے سال امید نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا ملنا ہوگا. ہاں تو بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا. تو حج کو اور حج کے علم کو دعوت سے جوڑا گیا. ہاں یہی طریقہ ہے کہ اس کو دعوت سے جوڑو تاکہ جس کے پاس نہیں ہے وہ آ جاوے. ہاں اور وہ اس کو لے کر کے اپنے عمل کو مکمل کرے. تو علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام علوم آپ کی دعوت سے جڑے ہوئے ہیں. اور انبیاء کی دعوت کا اسلوب وہ نہیں ہے جو دنیا میں ہے. دنیا میں اشتہارات ہوتے ہیں، جی ہاں، توسیع اشاعت ہوتی ہے، وہ نہیں ہے. بلکہ ایک اسلوب انبیاء کرام کے علوم کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں. مبشر اور منذر، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم نے جب رسول بھیجے ہیں تو ان کو مبشر بنا کر بھیجا ہے. یعنی صحیح عمل کرنے پر یہ انعامات دیے جائیں گے اور نہ عمل کرنے پر یا غلط کرنے پر یہ سزا دی جائے گی. یہ ہے حکم. اس کے دو پہلو، اگر اطاعت کا پہلو ہے تو بشارت ہے، اطاعت کا پہلو نہیں ہے تو انذار ہے، یعنی انجام سے ڈرایا گیا ہے کہ تمہیں پھر یہ بھگتنا پڑے گا. یہ طریقہ ہے زندگیوں میں طلب پیدا کرانے کے لیے. بشارتیں، وعدہ وعیدیں، اس سے زندگی میں اس علم کی طلب پیدا ہوتی ہے کہ اس کا اتنا بڑا نفع ہے، اتنا بڑا نفع ہے تو پھر اس کو میں کیوں نہ لوں، اور کوئی محنت بھی نہیں ہے. تو بشارتیں سنانا اور نافرمانی پر وعیدیں سنانا، یہ انبیاء کرام کا اسلوب ہے. چنانچہ ہر زمانے میں علماء نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے، وعدہ وعید، اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے. اسی زمانے میں کتاب پڑھی جاتی تھی
فقیہ کی تنبیہ، جیسے ہمارا فضائل پڑھ جاتے ہیں، تنبیہ الغافلین، فقیہ ابو اللہ سمرقندی کی کتاب ہے. تو شیخ نے بھی بہت سے اقتباسات اسے اپنے فضائل میں لیے ہیں کہ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے یہ لکھا ہے، تو ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین. ہاں، اس میں یہ مضامین ہیں، وعدے کے، وعیدے کے، حکمت کے، لقمان حکیم کی حکمتیں وغیرہ، اس میں ترغیب کے لیے. ہاں، چنانچہ اس کے بار بار کے مذاکرے سے طبیعتوں میں ترغیب پیدا ہوتی ہے. تو انبیاء کرام کا اسلوب یہ کہ رغبت پیدا کرانا، شوق پیدا کرانا اور غلط کرنے پر خوف دلانا، یہ اصل طریقہ ہے. جتنا خوف ہوگا آدمی اتنی ترقی کرے گا، اور جتنا نڈر ہوگا وہ گرے گا. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا، وہ جلدی چلا وہ منزل کو پہنچ گیا. تو خوف ترقی کا ذریعہ ہے، خوف احتیاط کا ذریعہ ہے، خوف اپنی ذمہ داری ہے، سبق دوشی کا ذریعہ ہے. کہ آدمی کو خوف ہوتا ہے تو اپنی ذمہ داری سبق تو صفائی میرا کام میں نے کر لیا. تو خوف کی کیفیت پیدا کرانا یہ بھی ذمہ داری میں مدد دیتی ہے. ایسے ہی شوق، محبت، کہ یہ بھی مدد دیتی ہے کہ کسی کام کا شوق پیدا ہو گیا، کسی کام کی محبت پیدا ہو گئی. ہاں، اس لیے میرے دوستو، کام کو، اس دین کے کام کو اس طریقے سمجھا گیا کہ لوگوں میں ان کا خوف آوے، لوگوں میں دین کے کاموں کی رغبت آوے. تو رغبت کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے رغبت کے لیے اپنے انعامات کے دروازے کھولے ہیں. اصل چیز کی بھی فضیلت ہے، اور اصل چیز پر جانے کے لیے جتنے واسطے اختیار کیے جائیں گے اس کی بھی فضیلت ہے. آگے میدان میں جیسے نماز کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ نماز کے علاوہ نماز سے متعلق جتنی چیزیں دور دور کی ہیں وہ سب فضائل دلوائے گی. مطلوب تو صرف نماز ہوتی ہے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی، ایک خطا معاف ہو جائے گی، ایک درجہ بلند ہو جائے گا. جتنے دور سے آئے گا اتنا اللہ زیادہ راضی ہوگا، جتنا جلدی آئے گا اتنا راضی ہوگا. مسجد میں آئے گا تو انتظار کا بھی ثواب ملے گا، اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. جی ہاں، یہ اس طرح رغبتیں دلا کر کے لوگوں کو طالب بنایا. یہی دعوت کی غرض ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے اکرامات، کہ ان کا مذاکرہ کرو کہ لوگوں کے دلوں میں اس وعدے کی چیز کی طلب آ جائے کہ وہ جو اللہ نے وعدہ کیا وہ مجھے مل جائے. کہ بھئی یہ کرو گے کہ تمہیں یہ برکت ملے گی. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے لوگوں کو اپنے دین کی برکتیں بتاؤ. کہ بعض طبیعتیں ابتدا میں برکتوں کی وجہ سے مائل ہوتی ہیں دین کی طرف، پھر جب ان کو دین سمجھ میں آئے گا تو وہ برکتوں کی وجہ سے نہیں کریں گے بلکہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھنے کی وجہ سے کریں گے. تو ابتدا میں ان کو برکتیں بتاؤ کہ بھائی یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی، یہ برکت ہوگی. اس کو فضائل کہتے ہیں. ہاں، اس سے عمل کی جو ہے وہ بنیاد پڑتی ہے، دل میں رغبت پڑتی ہے. اسی کو دعوت کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے دین کا طلبگار بناؤ. دعوت بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا. ان کو طلب تو ہے نہیں تو وہ کیوں آئیں گے؟ کہ ان میں طلب پیدا کراؤ، اس کا نفع نقصان، اور بار بار کرو، بار بار کہو، کہتے 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 کہ پھر وہ ان کے اندر اترے گی اور تمہارے اندر بھی اترے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو حق ہوتا ہے اس کی اپنی رفتار دھیمی ہوتی ہے، باطل کی رفتار تیز ہوتی ہے. جیسے دھواں وہ تو اوپر تک نکل جاتا ہے، چھت سے بھی اوپر نکل جائے گا اور جلدی مٹ بھی جائے گا. ایسے باطل ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے پھیل جاتا ہے پھر ختم بھی ہوتا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اس کے ساتھ کوئی تائید نہیں ہوتی. اور حق ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جلدی سے پھیلے، بلکہ حق کے پھیلنے کی مثال ایسی ہے کسی چیز کا زمین سے اگنا، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، تو وہ جلدی سے نہیں اگے گا. اس کی تو اگنے اگانے کی ترتیب ہے.
اگر کوئی دانا پودا ہے تو اس کی اگانے کی ترتیب الگ ہے، اور اگر کوئی پیڑ ہے اور کوئی درخت ہے تو اس کے اگانے کی ترتیب الگ ہے. اس کا وقت نتیجے میں کم ہوگا، اس کا وقت نتیجے میں زیادہ ہوگا، لیکن دونوں وقت مانگیں گے، دونوں محنت مانگیں گے. ایسے ہی حق، اس لیے کہتے ہیں کہ الحق بطیء السیر، کہ حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے اور باطل کی رفتار والباطل سریع السیر، کہ باطل سریع السیر ہوتا ہے، وہ جلدی پھیل جاتا ہے، کچھ کرنا نہیں پڑتا. لوگوں کو باطل سے خواہشات کا باطل سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے لوگوں خواہش کی وجہ سے باطل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اس لیے اکثریت گمراہوں کی ہوتی ہے، جی ہاں، باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے. اور حق والے کہ وہ تھوڑے ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کو شکایت ہے یہ کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے، قدر کرنے والے یہ تھوڑے ہی ہیں. کیوں کہ حق کڑوا ہوتا ہے. صحابہ کے مواعظ میں لکھا ہے کہ الحق مر، کہ حق کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا. اور حق کیسا ہوتا ہے کہ ثقیل، ثقیل بھاری. عشاء کی نماز بھاری، فجر کی نماز بھاری، تہجد کی نماز بھاری. تو کس چیز کا بوجھ ہے؟ کوئی کھودنا کھڑنا ہے کہ نہیں، یہ اس کی حقانیت کا بوجھ ہے. یہ فجر کا ثواب زیادہ ہے، عشاء کا ثواب زیادہ ہے، اس کا بوجھ زیادہ ہے نفس پر. ہاں، تو حق کے اندر ایک بوجھ ہوتا ہے، اور وہ بوجھ نفس محسوس کرتا ہے، روح محسوس نہیں کرتی. روح تو اس کے لیے تیار ہے کہ وہ تو میری غذا ہے، لیکن نفس بوجھ محسوس کرتا ہے. اس لیے نفس کو اس پر آمادہ کرنا پڑتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ اسکول جانے کو تیار نہیں، مدرسے جانے کو تیار نہیں، غسل کرنے کو تیار نہیں، کپڑا بدلنے کو تیار نہیں، ناخن کٹوانے کو تیار نہیں. جتنی مصلحتیں ہیں اس سے اس کا انکار ہے. ایسے آدمی کا نفس ہے، اور نفس کا طفل، کہ وہ اپنی مصلحت کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بس اس کو کھانا کھیلنا چاہیے. بچے کو کیا چاہیے کہ کھانا دو، کھیلنا رکھا تو وہ کچھ نہیں مانگے گا، لیکن جانتے ہیں ان کے اہل کہ یہ برباد ہو جائے گا کھانا کھا کر اور کھیل کر. اس کو نہیں دیتے کھانا کھیلنا، بلکہ اس کو کام پر لگاتے ہیں. پھر وہ کام پر جاتا ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ دین پہلے عادت میں آئے گا، پھر عبادت میں پلٹے گا. دین پہلے کس میں آئے گا؟ عادت میں. چھوٹے بچے سے نماز اس لیے پڑھواتے ہیں تاکہ وہ نماز کا عادی بنے. جب وہ عادی بن گیا، اب جب بالغ ہوگا تو اللہ کی عبادت کا تصور اس کے اندر پیدا ہو کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو اب وہ عادت والا نہیں، اب وہ عبادت والا ہو گیا، اور عادت ہی نہیں پڑی ہے. تو جتنا بڑا ہوگا اتنا نفس بھی بڑا ہوگا، بھاری ہو جائے گا. یہ مکے میں ایک ساتھی مجھ کہ میرا لڑکا 18 سال کا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے. تو 18 سال میں نماز بھاری پڑتے ہے، زبانی آ گئی ہے، زبانی کے جذبات، زبانی کے تقاضے، ہاں تو مزاحمت ہوتی ہے. اس کے لیے بتایا کہ اس کو ابتدا سے چلاؤ تاکہ وہ عادی بنے. تو دین پہلے محنت کرنے کی وجہ سے عادت میں آتا ہے، اور پھر وہ عبادت میں پلٹتا ہے. اچھا ماحول ملتا ہے، اچھی صحبت ملتی ہے، اچھا علم ملتا ہے، تو پھر بات راستے پر آتی ہے. یہ طریقہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے دین کو اپنی محنت سے جوڑو، اپنے دین کو اپنی محنت سے جوڑو. سیکھنے کی محنت، سکھانے کی محنت، ہاں حرکت کی محنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت کی بھی تعلیم دی ہے اور ثبات کی بھی تعلیم دی ہے. مذہب کی مثال چکی کی سے ہے. چکی میں حرکت بھی ہے اور چکی میں ثبات بھی ہے، دونوں ہے. ہاں آپ نے اعتکاف بھی کیے ہیں اور سفر بھی کیے ہیں. رمضان میں اعتکاف بھی کیے، رمضان میں سفر بھی کیے، دونوں.
کیا مطلب ہے کہ حرکت کی بھی ضرورت ہے اور ثبات کی بھی ضرورت ہے. ثبات عمل کی پختگی کے لیے، عمل کی پختگی کے لیے ایک بات پر قائم رہے آخر تک. ہاں، اچھی صحبت میں، اچھے ماحول میں، اچھے علم سے قائم رہے تو ثبات قدرے ہو جائے گی. پھر اس کو حرکت میں لاؤ. کیوں کہ حرکت میں اس لیے لانا ہے تاکہ سب کو نفع پہنچے. چکی کا پاٹ حرکت کرتا ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے. ایسے ہی جب دین حرکت میں آئے گا علم و ایمان کے ساتھ تو ہر طرف خیر پھیلے گی. ہاں، اور کوئی وسائل نہیں دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ حرکت کا حکم دیا ہے. نفر، سفر، ہجرت، نصرت، یہ درس ہے انبیاء کرام کے یہاں کہ ان کے یہاں نفر ہے، سفر ہے، ہجرت ہے، نصرت ہے. اپنی چیز کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، دنیا میں جگہ دینے کے لیے. ہاں، یہ تو محنت ہے. اور محنت کی ترقی کے لیے، کہ محنت کی ترقی کے لیے علم اور اخلاق دو دیے. کیا دیے؟ ایک علم دیا اور ایک اخلاق دیے کہ ان کی دعوت علم اور اخلاق والی، جہالت والی دعوت نہیں. یہ جو بات پہلے چلی آ رہی ہے باپ دادوں والے کے لیے وہ نہیں، بلکہ علم، دعوت علم کے ساتھ، دعوت اخلاق کے ساتھ، اور علم کے ہر حال کا علم. تیسرا نمبر جو ہے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کہلاتا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت میں علم و ذکر ایسے گاڑی کے دو پہیے نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی. یہ پہیے ہیں اس کے. یہ ہماری محنت، ہماری تحریک جو ہے وہ علم و ذکر والی ہے کہ ہر حال کا علم لو. ہاں، سب کا عالم فاضل ہونا یہ مشکل ہے. فرض کفایہ میں اس کو رکھا ہے، اس کو فرض کفایہ میں رکھا ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس فرض کی ادائیگی میں رہبری کرے. تو جو علوم کے اعلیٰ سطح ہے اس کو کفایت پر رکھا، باقی کے لیے فرض عین. ہاں جی ہاں، تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے. جی ہاں، تو یہ ضروری ہے. اب اور اس کے ساتھ پھر حرکت دی گئی ہے کہ اپنے علم کو حرکت میں لاؤ، اپنے ایمان کو حرکت میں لاؤ، اپنے اخلاق کو حرکت میں لاؤ. ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افراد کے ذریعے سے حرکت کراتے تھے. ایک آدمی ایمان لایا تو اس کو اپنے قبیلے پر بھیجا اور وہ تعلیم دی کہ نرمی سے کام کرنا، حسد کرنے والا نہیں بننا، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا. جب رات کو پڑھ رہے تھے جی ہاں، وہ ہدایت دی لا تکن فظا ولا غلیظا ولا حسودا، کہ سخت مزاج نہیں بننا، ہاں بد اخلاق نہیں بننا، کسی کی ترقی دیکھ کر نہیں چلنا، بلکہ ہمدردی کرنا. حسد کرنا حرام ہے، ہمدردی کرنا ضروری ہے. جی ہاں، یہ ہدایتیں ہوتی تھی. اس کے ساتھ دین کو چلانا ہے. یہ ہدایتیں دی جاتی تھی. تو افراد تیار کیے جاتے تھے. پھر جب مجمع بڑھا تو وفود بھیجے جاتے تھے. وہ وفود وہاں جا کر کام کرتے تھے. ہاں، خالی لوگوں کو مسلمان بنا کر نہیں چھوڑ دیتے تھے. جیسے آتے ہیں کہ مسلمان پہ اخبار میں اتنے آدمی مسلمان ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ ہاں، کہ ان کو دین میں داخل کر کے ان کو دین کے ماحول میں چھوڑتے تھے کہ ان کے ہاں رک جاتے. خالد بن ولید ایک سفر میں 6 مہینے رہے. ہم تو لوگوں کو 4 مہینے کی کہتے ہیں، وہ 6 مہینے رہے کہ جب تک آپ کا فرمان نہیں آئے گا میں یہیں ہوں. اور 6 مہینے تک ان کو وہاں رکھا گیا تاکہ وہ لوگوں کو دین کے عقائد، دین کے اعمال، دین کی ضروری باتیں یہ ان کو سکھاوے، ان کا دینی ماحول بنے. اور پھر مزید ترقی کے لیے یہ فرمایا کہ اپنا ایک وہاں کا ایک وفد، وہاں کی ایک جماعت لے کر کے ہمارے پاس مدینے میں آؤ. اس طرح لوگوں کو وہاں سے مدینے بلایا جاتا تھا تاکہ ہمارا ماحول دیکھے، ہماری صحبت دیکھے، ہمارا طریقہ دیکھے. جب حضور کی وفات ہوئی تو آپ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی، دیکھو میرے بعد لوگ آئیں گے، میرے بعد لوگ آئیں گے تمہارے پاس، اس لیے میری وصیت قبول کرو. ان کے ساتھ خیر کرنے میں، ان کے ساتھ خیر کرنی ہے. تو اس طرح
جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کے اجرا کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا ہو گئی ہے، اب لوگ خود ہی آئیں گے. ہاں، جو طلب کی وجہ سے آ گیا اس کو طلبہ کہتے ہیں. ان کا تو حق ہو گیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا، وہ تو مہمان ہو گئے اسلام کے. یہ اسلام کے مہمان ہیں طلبہ. ہاں، اسے ان کے مہمانی کرو ایمان سے، علم سے، ہاں، اور دین دے کر. ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا کرو کہ ان کے لیے نبوت کا طریقہ اختیار کرو. کہ نبوت کا طریقہ ہے کہ نبوت کا طریقہ یہ ہے کہ نبی خود جاتا تھا، وہ نہیں آتے تھے، نبی خود جاتا تھا. انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا تو نوح خود ان کے پاس جاتے تھے، ہود علیہ السلام خود ان کے پاس جاتے تھے، تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے، سواری ہو جاتے. یہ نبوت کا طریقہ. تو وہ نہیں آتے تو ہم جائیں گے، ہمارے پاس ان کی امانت ہے، ہمارے پاس ان کی امانت ہے کہ جو علم آیا ہے وہ ان میں حصہ ہے. ہاں، ان کا حصہ ہے تو ان کو حصے دار بناؤ اور ان کو اس کی طلب پیدا کراؤ. جیسے کوئی وارث غائب ہے اور مورث کا انتقال ہو گیا تو جو وارث موجود ہے وہ حصہ نہیں تقسیم کریں گے. قانون ہے کہ اگر اس کی میراث کا حکم عدالت میں جائے گا تو عدالت پوچھیں گے کہ اس کے وارث کون کون ہے، یہ کون وارث غیر حاضر ہے، کیا فلاں غیر حاضر ہے. ہاں، تو ان کو ملا کر کے تقسیم ہوا. تقسیم میراث کے احکامات ہے. جی ہاں، تو پوچھیں فوراً کہ یہی موجود ہے یا اور بھی ہے. ایسے ہی میرے دو مال میں اس کا حق ہے، علم میں بھی اس کا حق ہے. اس لیے اس کا حق ہے تو اس کو حق کی طلب دکھاؤ کہ تمہارا یہ حق ہے، آ کے لے لو. تو لوگوں میں طلب پیدا کرانا یہ دعوت کی غرض ہے تاکہ لوگ اپنے دین کی طلب لے کر آئیں اور اپنا حق لے کر کے جائیں. ہاں، کہ تم بھلی بات کا حکم کرو گے، بری بات سے روکو گے. ہاں، تو بھلی بات پہلے تو ہمارے اندر ہو کہ یہ باتیں بھلی ہے ہمارے اندر، اور بری یہ باتیں ہیں اس کا علم ہو. اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو کیا دے گا. اس لیے اپنے ساتھ علم کا ہونا اور پھر اس علم میں دوسروں کو حصے دار بنانا یہ دعوت ہے. اور جن کو دعوت پہنچاؤ ان سے کچھ نہیں لینا ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی ٹیوشن نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ان کو دینا ہی دینا ہے. اور وہ لے یہ ان کا احسان ہے. ہاں، ایک صحابی نے ایک تلوار کی کمان کسی کو قرآن پاک سکھایا تھا تو وہ شاگرد نے عرض کیا حضرت میری ایک تیر کی کمان ہے، آپ قبول فرمائیں، آپ کو کام آئے گی جہاد میں. کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھوں؟ سعد بن وقاص فرمایا آگ کی کمان ہے، لینا ہو تو لو. کہ آگ کی کمان ہے، لینا ہو تو لو. حسین گئے. کیا مطلب ہے کہ جن کو دین دیا جائے گا ان سے کوئی استفادہ نہیں کیا جائے گا. ہاں، ان کو اللہ کے لیے دین دینا ہے، ان کی خدمت کر کے دین دیا ہے. علم کو اخلاق کے ساتھ دیں گے، علم کو دعوت کے ساتھ دیں گے. ہاں، اور یہ ان کا احسان ہے. اس طرح علم کو عام کیا گیا، اسی وجہ سے علم عام ہو گیا. جی ہاں، نوکروں میں، لونڈیوں میں، ہاں، آنے جانے والے مہمانوں میں، سب میں عام، کیونکہ یہ سب کی ضرورت کی چیز تھی. ہاں، اب لوگوں میں جہالت پھیل گئی. اب یہ طریقہ ہوا کہ وہ نہیں آتے ہیں تو پرانا طریقہ لو کہ جماعتیں بنا بنا کر کے ان کے ماحول میں جاؤ. یہ پرانا طریقہ تھا. جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بنا بنا کر کثرت سے بھیجے، کیونکہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد حج سے پہلے وفود بھیجے دور دور. ہاں، اور ان کو ہدایتیں دی تھی، اس طرح کام کرنا. اس وجہ سے بہت بڑا مجمع ایمان میں داخل ہو گیا. اور جب حج کا نمبر آیا تو بڑا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا. کیوں کہ فتح مکہ کے بعد سے وہ شروع ہو گیا تھا.
تو اس طریقے سے نقل و حرکت کی وجہ سے لوگوں میں دین آتا ہے. تو وہی پرانا طریقہ آج بھی چلانا ہے, اور اپنی جان مال سے چلانے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ بھئی پیسے کہاں سے لاتے ہیں, کون سا فنڈ ہے, کہاں سے ان کی کون مدد. آج کا اس کی تحقیق ہو رہی ہے کہ ان کو پیسہ کون دیتا ہے, ان کو مال کہاں سے آتا ہے. یہ کہتا ہے ہمارے حاجی علاؤدین تھے, وہ شروع کے زمانے کے, تو ان سے CID والے نے پوچھا کہ ان کو کون پیسے دیتا ہے. کہ یہ ہر ایک اپنے جیب میں سے پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کو کوئی پیسے نہیں دیتا, ان کا کوئی فنڈ نہیں ہے, ان کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھنا ہو تو دیکھ لو, اس لیے پیدل بھی چلتے ہیں, قریب میں بھی جاتے ہیں, دور میں بھی جاتے ہیں. زیادہ حیثیت والی دور جائیں گے. ان کی پہلی جماعت تھی جو فیجی گئی تھی حاجی علاؤدین کے, 20,000 روپے خرچ ہوتے تو بہت بڑا خرچ کیا حاجی علاؤدین جماعت تھی. وہ پہلے فیجی گئے تھے جی, تو 20,000 روپے خرچ ہوئے. دوسرے زمانے 20,000 روپے بہت بڑی تھی. یہ تو اپنا مال اپنی جان, یہ سنت طریقہ ہے, اس پر کسی پہ کوئی احسان نہیں. ہاں ہمارے پاس اتنا مال ہے, اتنے جگہ اتنے دور جائیں گے بس, اور اپنے جان مال سے لگائیں گے. یہ چیز اتنی پکی ہو گئی ہے آج کہ ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہمارے دلی میں پہلے, اب تو بہت تعصب شروع ہو گیا, تو جیل میں ساتھی جاتے تھے منگل کو جیل, انہوں نے پرمیشن دے رکھا تھا, تو جا کر قیدیوں میں کام کرتے تھے. تو وہ کہتے ہم آپ کو آنے جانے کا کرایہ دیں. جیل والوں نے کہا, وہ چاہتے تھے کہ ہر مذہب کے لوگ آئے. ان کی گیتا بھی رکھی ہوئی ہے اور فضائل اعمال بھی رکھی ہوئی ہے جیل میں. ان کی ہندوؤں کی گیتا ہے مذہبی, اور ہماری فضائل, تو وہ بھی کہے کہ ہر مذہب کے لوگ آؤ, اور چونکہ یہ پاپی لوگ ہیں قیدی, تو ان کو پاپ سے نکالو. ان کا یہ نظریہ ہے. ہاں تو ہمارے ساتھ ہی جاتے تھے ہر منگل کو, اور بات کرتے تھے, سمجھاتے تھے, نمازوں پر ڈالتے تھے, سیکھنے سکھا پر ڈالتے تھے, پاکی کے طریقے بتاتے تھے. رمضان آتا تھا تو وہ روزے بھی رکھتے تھے, افطاری, شہری, تراویح, یہ سب. اس سال بھی ہمارے بروز میں وہ ابھی تازے واقعات میں تو رمضان میں تراویح ہوئی پوری. تو ایک طریقہ ہے ہمارا کہ جہاں جانے کہ وہاں یہ, اور اپنی جان مال سے کسی کا کچھ نہیں. یہی طریقہ ہے اپنی جان مال سے اپنے دین کی خدمت کرنا. تو دعوت یہ قربانی کے ساتھ ہے, دعوت یہ اخلاق کے ساتھ ہے, دعوت یہ علم کے ساتھ ہے کہ جو باتیں ہماری صحیح ہیں اس کو زندگیوں میں لاتے ہوئے دوسروں میں محنت کرنا. اور اس کا سنت طریقہ کہ ایک آدمی نہ پھرے, اکیلے بھیڑیے کو, اکیلے بکری کو کہ بھیڑیا کھا جاتا ہے تو وہ اکیلا خود ہی اپنی خواہش کا شکار ہو جائے گا. گیا تھا دین کے لیے اور کچھ کر کے آئے گا. ہاں یہ اکیلا نہیں, جماعت جاوے اور جماعت مشورے سے بنے. ہاں جماعت جائے, جماعت مشورے سے بنے. ہاں اور جماعت تقاضے پر جائے اور تقاضے بھی مشورے سے بنے. اسی طرح ایک طاقت ہے یہ مشورہ, ایک طرح سے قوت حاکمہ ہے کہ کوئی اسے عدول حکم نہیں کرے, اس سے سارا نظام قابو ہے. وامرہم شورا بینہم, یہی طریقہ ہے ہمارا. اس طریقے سے جب کام ہوگا تو وہ سنت طریقہ آتا ہے کہ دور ہو قریب ہو, اس طریقے سے. اور جب کام سنت کے مطابق ہوگا, طریقے کے مطابق ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی. اصل وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جائے. اللہ دلوں کو پھیریں گے, ہم نہیں پھیر سکتے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, خیر خواہی کریں گے, ہاں اپنی جان مال لگائیں گے, دعا مانگیں گے. یہ طریقہ ہے. اس لیے اس امت کے ذمہ یہ ہے کہ دور اور دور جتنے دور جا سکتے ہیں کہ وہ اپنی جماعتیں بنا کر پرانا طریقہ اختیار کریں, اور بنیادی باتیں چلاویں. کوئی نظریے اس نے, بلکہ بنیادی بات سب سے پہلے کلمے والے یقین پر لوگوں کو لاؤ. اللہ کرے گا, اللہ پوچھے گا, اللہ سزا دے گا, اللہ جنت دے گا, اللہ کرے گا. یہ پہلا سبق. دوسرا کہ زندگی عبادت والی بناؤ.
زندگی عبادت والی بناؤ. اسے نماز کہ نمازی بنے, کہ نماز برائیوں سے روکے گی, نماز روزی کی برکت کھینچے گی, نماز اخلاق کی اصلاح کرے گی. یہ نماز کی تاثیریں ہیں, یہ بنیادی چیزیں ہیں. پھر زندگی کی جو جو ضرورت ہو دین ہے اس کا علم. تیسرا نمبر علم و ذکر. زندگی کا جو حال تمہارا ہو اس حال کا علم تمہارے پاس ہونا ضروری ہے. آپ کو مالدار بنایا ہے تو مالداری کا علم ہونا ضروری ہے کہ مالداری میں کیا کیا حقوق ہیں. علم و ذکر, ہر حال کا علم. آدمی بیمار ہے تو بیماری کا علم ہو. ایک تو بیماری کا علم ڈاکٹر کے پاس ہوتا ہے, وہ تو دواؤں کا علم ہے, وہ دواؤں کا علم ہے. بیماری کے عملوں کا علم, کہ بیمار کیسے نماز پڑھے, یہ بیمار کیسے نماز پڑھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے بیمار لوگ, یا رسول اللہ میری یہ حالت ہو گئی ہے, میں کیسے نماز پڑھوں. کہ صلی قائدن, بیٹھ کر نماز پڑھ لے. کہ بیٹھ کے میں نہیں نماز پڑھ سکتا, اشارے سے پڑھ لے. کہ اشارے میں کہ لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ کے پڑھ لے, سر کے اشارے سے پڑھ لے. جتنے حالات پیدا ہوں گے اتنے طریقے ملیں گے. یہ کیوں؟ آسانی کے لیے. کوئی ایک طریقہ ہو فوج کی طریقے سے, فوج میں ایک طریقہ تو مشکل ہے, زندگی تنگ ہو جاتی ہے. اور اللہ نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میں بندوں پر کوئی تنگی کرنا نہیں چاہتا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اس لیے بہت طریقے دیے. سفر کے, حضر کے, خوشی کے, غمی کے, ان طریقوں کا نام علم ہے. حکم تو ایک ہی ہوتا ہے, طریقے بہت ہوتے ہیں. نماز کا ایک اقیم الصلاۃ, نماز کے بارے میں جو حکم ہے ایک تو ہے اقیم الصلاۃ, ایک ہے حافظوا علی الصلوات. یہ تو حکم قرآن شریف میں ہے. لیکن نماز کے طریقے بہت, پڑھنے کے طریقے بہت, کیونکہ حالت بہت ہوتی ہے. کسی کے پاؤں ٹوٹ گیا ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, ہاں تو اس کا وضو الگ ہے, اس کی نماز الگ ہے. حالات کی وجہ سے طریقے بہت ملے تاکہ ہر حال والا طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی کی ذمہ داری پوری کر لے. اس لیے طریقوں کا زیادہ ہونا ہماری آسانیوں کے لیے ہے. جیسے دواؤں کا ہے, ہومیوپیتھک ہے, آیورویدک ہے, ایلوپیتھ ہے, اور وہ چھوٹی چھوٹی گولیوں والا کیا, تو یہ سب مقصد تو تندرستی ہے, مقصد سب کا تندرستی, لیکن علاج کے طریقے الگ الگ. ایسے ہی مقصد تو اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے, طریقے آسانیوں کے لیے الگ الگ کر دیے تاکہ جس کو جو آسان ہو وہ کرے, لیکن کرے علم کے ساتھ. آسانی مقصود نہیں ہے بلکہ علم کو اس لیے پھیلایا گیا تاکہ آسانیاں بندوں کے لیے ہو جائے. اس لیے علم سیکھنا فرض ہو گیا کہ زندگی علم کے ساتھ گزرے, کمائیاں علم کے ساتھ ہو. حضرت فرماتے اپنی کمائیوں کو بھی علم پر لاؤ, جس طرح عبادتوں کو علم پر لاتے ہو اپنی کمائیوں کو بھی علم پر لاؤ, کہ ہماری کمائیاں بھی علم کے ساتھ ہیں تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حدود حقوق, بندوں کے حدود حقوق ملحوظ ہے, کہ بس پھر ہماری کمائی اللہ کی عبادت بن جائے گی. تو یہ ہے طریقہ. تو امت میں یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے. الحمدللہ اس کام کی وجہ سے, اس محنت کی وجہ سے امت میں استعداد پیدا ہو رہی ہے اپنی ذمہ داریوں پر آنے کی, اور عمل میں ترقی بھی ہو رہی ہے. اتنے حاجی پہلے نہیں تھے, اتنے نمازی پہلے نہیں تھے, اتنی دینی درسگاہیں, دینی خدمتیں اتنی پہلے نہیں تھی. محنت کی وجہ سے پانی ملا ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری یہ محنت بنیادی محنت ہے, اس سے دین کے ہر شعبے کو پانی ملتا ہے, کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا. اس محنت کی وجہ سے کہیں ٹکراؤ نہیں ہوتا, بلکہ ہر شعبے کو پانی ملے گا. ہر شعبے میں اس لائن کے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے شعبے والوں کو سنبھالتے ہیں. یہ ٹیکسی والوں کو سنبھالا, جی ہاں ان کو سنبھالا دعوت کے ذریعے سے, تو پھر ہر شعبے میں دین جاتا ہے.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عمومی کام دیا ہے. اس کے لیے تفریح کے وقت ضروری ہے. ہاں، ہر آدمی کے ایک تو اپنے کام ہوتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں، وہ تو کرنے ہیں. ہاں، اس کے علاوہ مزید کام کرنے ہیں، کیونکہ ہم استقامت کے بھی پابند ہیں اور نصرت کے بھی پابند ہیں. ہماری ذمہ اپنی ذاتی زندگی کا دین بھی ضروری ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں. اور ذاتی زندگی کے دین کے علاوہ امت میں دین آوے، عالم میں دین آوے، عالم میں دین کی فضا بنے، اس کو نصرت کہتے ہیں. تو نصرت بھی ضروری ہے. نصرت کا یہ طریقہ ہے کہ وفود بنا کر، جماعتیں بنا کر تقاضوں پر جائیں کہ جہاں نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو اس پر آمادہ کرے اور اس کام پر لگائے. ہاں، اسی طرح یہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے کہ جہاں جہاں بارش کا پانی پڑے گا وہ سب چیزیں اگ جائے گی. نصرت کا معنی پانی دینے کا ہے. نصرت کے معنی عام طور پر مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اصل نصرت کا ترجمہ ہے سقایت الارض، زمین کو پانی دینا. جب زمین کو پانی مل جائے گا تو زمین کی ساری خیرات اوپر آئے گی. ایسے یہ ہے کہ جب پانی ملے گا تو ہر لوگوں کی استعدادیں اپنے دین کے کام پر آ جائے گی. تاجروں میں تجارت کی لائن کا دین، زمینداروں میں زمینداری کا دین، مزدوروں میں مزدوری کی لائن کا دین، ہر لائن کا دین زندہ ہوگا. یہ مقصود ہے. اس لیے یہ عمومی کام بنا کے اس طرح عمومی جماعتوں کے ساتھ سیدھنے سے یہ اللہ تعالیٰ نتائج ڈالے گا. اور وہ ہو گیا، نتیجہ ظاہر آ گیا. اب تو اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اللہ نے ایک کام چالو کر دیا ہے، لوگ متوجہ ہو گئے ہیں. جب لوگ متوجہ ہوں تو ان کا استقبال کرو. جیسے حضور نے فرمایا میرے بعد وفود آئیں گے، تو اب لوگ متوجہ ہو گئے ہیں، تو اب ان کے متوجہ کا استقبال کرنا ہے اور اللہ کے سامنے دعا اور استغفار کرنے کے. اللہ لوگ متوجہ ہو گئے، اب ان کو سنبھالنا یہ آپ کا کام ہے. اور پھر ان کو ان کی ضرورت کا دین دینا اور توبہ استغفار کرنا. جب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جب لوگ متوجہ ہو گئے اور آخری ضرورت تھی مکہ فتح ہو جائے، وہ فتح ہو گیا. تو اب آپ دعا اور استغفار میں لگے رہے کہ اب اللہ نے بندوں کو متوجہ کر دیا ہے، دیکھنے والے بھی پیدا ہو رہے ہیں، ذمہ داری میری پوری ہو رہی ہے، تو موت کی تیاری میں. یہی ہے کہ جب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں وہ تو اللہ سے دعائیں مانگے، استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم میں ان میں ثبات قدمی پیدا فرمائے. لیکن کام اسی طریقہ ہے کہ وہ وفود بنا کر کے دنیا میں پھیل جائے تاکہ ہر طبقے کو اس کی صلاحیت کے مطابق دین سمجھانے والے نکلے. اس لیے نفر سفر اس امت پر ہے. یہ امت نفر سفر کے ساتھ ہے. ہاں، ان کو نفر سفر کی تلقین کی گئی ہے. ہاں، یہ نفر سفر کرے وہ تاکہ ان کی صلاحیتوں سے دوسروں کو نفع ہو جائے. اس کے لیے کہتے ہیں میرے دوستو کہ ایک وقت تو اپنے کاموں کا ہے، اس سے مزید ترتیب لگا کر کے اس کام کو وقت دینا. جیسے وقت دے کر کے حج کرتے نہیں کرتے کہ بھائی حج فرض ہو گیا، یہ حج میں جانا پڑے گا، چاہے تاجر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جس شعبے میں ہو، لیکن وہ حج کرے گا. ایک اس کے لیے نفر سفر ہے. تو جس طرح حج کے لیے نفر سفر ہے، اسی طرح حج کو زندہ کرنے کے لیے، دینی کاموں کو زندہ کرنے کے لیے یہ بھی ایک کام ہے. اس کے لیے بھی وقت دے تو یہ بھی پانی پڑے گا اور جو چیزیں ابھی نہیں ہیں وہ زندہ ہو جائے گی. عمومی زندگیوں میں دین آئے گا، ماحول میں دین آئے گا اور لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اس لیے تقاضا ہوتا ہے کہ وقت فارغ کریں. ہاں، اہل علم سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ایک ایک سال لگاوے اور کام کو سمجھیں. ہاں، کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کام کو سمجھ کر کریں، دیکھا دیکھی نہیں. کام کو سمجھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا ہے. حضرت شیخ حیات الصحابہ لکھی ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا کام سیکھ کر کے اپنی زندگیاں کیسے اتاری. پہلی جلد میں محنت کی ترتیب ہے، دوسری جلد میں ان کی اجتماعیت اور معاشرت ہے، اور تیسری جلد میں اس کے صفات اور ثمرات ہیں. اس طرح یہ کتاب ہے کہ اس کے کیا ثمرات آئے، کیسے غیبی مدد آئی، آخر میں یہ اس کے ثمرات ہیں. اس لیے فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھے کہنا تھا
امت سے وہ میں نے اس کتاب میں کہہ دیا ہے. ہاں اس طرح کام ہوا ہے. اس لیے میرے دوستو کرتے رہیں چلتے رہیں کرتے رہیں چلتے رہیں. ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ذمہ داری ہماری ہے, مدد اللہ کی ہے. اب اس کے لیے بتائیے. بتائیے میرے ساتھی, کوئی ساتھی کھڑا ہو. بتا مولانا نے فرمایا کہ علماء کے لیے سال ہے